یہ فرمائیے کہ مجھے بڑی کیوریسٹی ہے، میں بڑا ایگر ہوں کہ کس دن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جا کر آپ کے بانی جناب خان صاحب ملاقات کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، فوٹو آپ ہوگی، گلے ملیں چاہتے ہیں گلے ملیں گے؟ نہیں، جا کے ملیں گے، گلے تو ظاہر ہے ملنا پڑے گا جی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، کل مولانا صاحب نے جو تقریر کی ہے اور کہا ہے کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلا ہوا ہے اور پی ٹی آئی نے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، اس کے سلسلہ میں اسد قیصر صاحب آج اپنے ہی کچھ اور پولیٹیکل ایجنڈا کے حوالے سے بات کرنے گئے تو وہاں کہیں خان صاحب سے ملے تو وہاں ان کے ساتھ یہ بات ہوئی ہوگی، چونکہ جی وہ بھی احتجاج کا کہہ رہے ہیں اور ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں، تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہو جائیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری اگر ذاتی رائے کو پوچھتا تو وجہ یہ ہے دیکھیں، آپ نے وہاں ہرایا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو۔ جناب شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جا کے مولانا فضل الرحمان سے احتجاج میں۔ نہیں، آپ میرے الفاظ کا استعمال درست کر لیں جی، آپ درست کر دیں۔ میں کر دیتا ہوں۔ میری ذاتی رائے میں ٹھیک ہے، یہ سجیشن اینڈ پروپوزل خان صاحب کو دے کے ان سے اگر اجازت لی گئی تو میرے نالج میں نہیں ہے۔ اگر یہ اجازت لی گئی کہ جی ہم، آپ مانتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ آپ نہیں کہہ رہے، تو جو ظاہر وہاں سے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے نا، ساری پورے پاکستان نے سنا ہے، میں اسی کو جی، تو آپ مجھے اگر تو نہ کہنا کہ اگر انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ہے، اگر کا مطلب میں اس لیے لے رہا ہوں۔ دیکھیں، میں جاتا ہوں، میں اکثر جاتا ہوں، میری ملاقات ہوتی ہے، ہم کس پیرائے میں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا جواب کیا ہوتا ہے، اس کو ہم پریزیوم کس طرح کرتے ہیں۔ فرض کرو ایک شخص جاتا ہے یا دو اشخاص جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا ایک ایجنڈا ہے احتجاج کا، وہ بھی اب ہمارے کامن کاز پہ آگے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی فراڈ ہوا ہے، ہم آپ کا کلیم تسلیم کرتے ہیں، تو وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ اجازت دے دیں ہم کو ملاقات کر لیں۔ اگر انہوں نے دی ہے، اگر کا میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ میں اتھینٹسٹی اپنے تعین کر لوں تو دی ہے، تو میرے ذاتی رائے میں یہ پروپوزل لے جانے والی ہی بات درست نہیں تھی۔ میری اگر کوئی رائے ذاتی پوچھتا، چونکہ میں پارٹی کا ممبر ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ اب اگر احتجاج کے لیے آپ کا ڈیلیگیشن آج رات جانا ہے، میرا خیال ہے آپ کو معلوم ہے، مجھے پتہ چلا ہے میڈیا کے ذریعے، میری ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی۔ میں نے اسد قیصر صاحب کو فون کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے میری ٹیلی فون بات نہیں ہو سکی، میری گور صاحب سے بات ضرور ہوئی تھی، اچھا، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ کے معاملات میں ان کے ساتھ نہ شرکت ہے، نہ کوئی بات چیت ہے، نہ ہی ان کے ساتھ کسی حوالے سے ان کے ساتھ ہماری کوئی مشاورت ہے۔ احتجاج کے حوالے سے اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اسد قیصر صاحب کی شاید بات ہوئی ہے۔ سو گوہر خان نے کنفرم کر دیا آپ کو کہ آج رات ملنے جائیں گے؟ یہ بات مجھے نہیں پتا، حکومت کے لیے نہیں بلکہ ہم بھی احتجاج کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر احتجاج کے لیے جب آپ کا ڈیلیگیشن چلا جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ دوسری سائڈ بھی تو پولیٹیکل ہے، تو آئندہ پھر آپ کے جلسوں میں مولانا صاحب کے خلاف نعرے نہیں لگا کریں گے جو لگتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، میری اگر ذاتی رائے پوچھی جائے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کسی حوالے سے آپ کی مطابقت نہیں بنتی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، لڑے ہوئے ہیں، اور آج آپ کو کسی کی وہاں ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے لارج سکیل میں گفتگو کرنی ہے تو پھر آپ کو لارج سکیل میں سب سے بات کرنی پڑے گی، مگر ایشو یہ ہے یہاں کہ جنہوں نے آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے ان کے ساتھ تو آپ نے بات نہیں کر سکتے۔ آج آپ 180 سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہرا کر کے انہوں نے 90-93 پہ لے آئے ہیں، اور وہ جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں وہ پی ڈی ایم اور وہی انہی کی باقیات ہیں۔ آج سے 1.5 سال پہلے، 2-3-4 مہینے پہلے جو مولانا صاحب کرتے رہے آپ کے لوگوں کے خلاف باتیں، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، جو آپ کی خواتین کے ساتھ ہوا، جو جرائم ہوئے ہیں، چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے، وہیں کے پی کے میں لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس کے ساری چیزیں مولانا نے تو نہیں تجویز بھیجی نا شعیب شاہین صاحب، تجویز تو آپ ہی کے جناب اسد قیصر صاحب لے کے گئے بقول آپ کے۔ اب یہ پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں، اب اگر انہوں نے کوئی اجازت نامہ لیا ہے احتجاج کی حد تک تو بہرحال وہ اس کو بہتر جسٹیفائی کر پائیں گے، مگر میری ذات سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتا، میرا ذہن اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو پولیٹیکل ہو گیا، ہمیں بتایا گیا پاکستانی قوم کو امریکہ کے بارے میں ایبسلیوٹلی ناٹ، بالکل انہوں نے کہا تھا، عمران خان نے پھر کہا، سائفر لہرایا گیا کہ امریکہ نے سازش کی،
سازش کی آج بھی باقی ہے. لیکن آج انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جو الیکشن فراڈ ہوا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, امریکہ اس پر زیادہ زور سے احتجاج کرے. یہ مداخلت نہیں ہے پاکستان کے معاملات میں؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ سیف صاحب نے کس انداز اور کس پیرائے میں کہا. انہوں نے اپنے تئیں یہ کہا ہے کہ جی جمہوریت کا جو چیمپئن بنا پھرتا ہے امریکہ, وہ اس حوالے سے زوردار آواز کیوں نہیں اٹھا رہا. یہ جو کچھ میں ٹی وی میں آپ کے توسط سے میں نے دیکھا ہے, تو ان کا کنٹیکسٹ جو اس میں ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے سب سے بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں, ان کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو, جہاں جمہوریت کا تماشا بنایا جائے, وہاں وہ اپنے آواز اٹھائیں. وہ اس کا مطلب آپ یہ امریکہ پر لازم قرار دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں کچھ بھی ہو وہ آواز اٹھائے؟ کوئی کسی کی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی, ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, دنیا میں جہاں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو, کوئی بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے, جہاں جمہوریت کو تماشا بنایا جا رہا ہے, جہاں ان کی پامالی ہو رہی ہے, بینگ ممبر آف دی یونائٹڈ نیشنز ہمارے فرائض میں شامل ہے وہاں ہم آواز اٹھائیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں انوالومنٹ, انٹرفیئرنس انٹو دی ساورینٹی آف دی کنٹری آف پاکستان, ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اندر کی جو مداخلت ہے, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. اچھا, امریکہ کے بغیر, امریکہ کی آواز اٹھائے بغیر ہم اپنے معاملات خود نہیں حل کر سکتے؟ ہمارا آئین ہے, ہمارا قانون ہے, ہمارے ادارے ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے. کدھر کی ہے مجھے بتائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اپنی سیٹ کی. یہ وہ کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں سپریم کورٹ بھی ہے, ہائی کورٹ بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی ہے, سارے ادارے ہیں. بلکہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر میرا پولنگ اسٹیشن تھا جہاں سے میں جیتا ہوں. اس کا ووٹ دینے والے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے امپلائیز, پریزیڈنسی کے امپلائیز, ڈپلومیٹک انکلیو میں رہنے والے لوگ. وہاں بھی میں جیتا ہوں. 46 میری یونین کونسل سے تمام سے میں جیتا ہوں الحمدللہ, اور تمام پولنگ اسٹیشن سے 99% میں جیتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ میں 1,05,000 ووٹ لے رہا ہوں. 50,000 ووٹ لینے والے کو آپ نے کہا وہ جیت گیا, میں ہار گیا, اور آپ نے ایک ریٹرننگ افسر 2,300 سے زائد مختلف افراد نے. یہی گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ادارے ہیں. مثلاً سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ آج ودرا ہو گیا. اون چودھری کی جیت کا نوٹیفیکیشن ودرا ہو گیا. 3 سیٹوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ ریزرو کیا ہے. وہ فیصلہ, ان کا فیصلہ بھی ریزرو تھا ہمارے ساتھ ہی. اچھا چلیں, ہمارا صبح آرگومنٹس ہوئے, شام کو ان کا ورڈکٹ آ گیا, آپ کا بھی آ گیا. میں ابھی ہمارا نہیں آیا. آ جائے گا نا, اللہ کرے آ جائے, جلدی آ جائے. دیکھیں نا, دعائی کر سکتے نہیں آئے گا نا, سیدھی سی بات. جو ریزرو ہوئی ججمنٹ وہ آنی ہے. تو پاکستان کے اپنے اندر کے جو پلیٹ فارم ہیں وہ ضرور آپ کو حل تو دے رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا آ گیا. یہ جو آج بیرسٹر گوہر خان نے بات کی کہ ہماری 180 سیٹیں ہیں, پہلے 150 کہتے رہے, یہ کیلکولیشن کہاں سے پی ٹی آئی نے کی ہے؟ ویری سمپل. جی دیکھیں, آپ صرف یہ پہلے سمجھ لیں کہ پولنگ ڈے کو میں آ جاتا ہوں. پولنگ ڈے ہوا, سارا دن گنتی کا عمل شروع ہو گیا. گنتی کے عمل میں 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک پریزائڈنگ آفیسر, ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر. اس کے ساتھ ہوتے ہیں جتنے پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں. پولنگ ایجنٹس کم سے کم بھی ہر حلقے میں 4 سے 5 ضرور ہوتے ہیں. یعنی بات وہی 45 پہ وہاں دستخط کرتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر, تمام پولنگ ایجنٹس. اگر کسی ایک پولنگ ایجنٹ کو اعتراض ہو, وہیں وہ اعتراض زبانی بھی کر سکتا ہے, رائٹنگ میں بھی کر سکتا ہے. ایڈمیٹڈلی ہمارے ان تمام جگہوں پہ پولنگ ایجنٹس ریگارڈنگ کہ گنتی غلط ہے, کسی ایک بندے نے اعتراض نہیں کیا. اب جب یہ آ گیا, مثلا میرے حلقے کے 387 ہے, 387 فارم انہوں نے بنا کے دے دیے. 45 آ گیا, وہ آپ کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس تو ہیں اوریجنل, سارے سب کے پاس ہے. اس کی 2 کاپیاں انہوں نے آر او کو دے دی, ایک آر او کے لیے, ایک الیکشن کمیشن کے لیے. ان کو دے دی. اس نے ایک اپنے والا تھیلا کھولنا ہے, اس کے مطابق فیڈ کر کے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ ٹوٹل کتنے. اب آپ کو امید ہے کہ جب ہیں 45 فارم سب کے پاس تو انصاف ہوگا؟ امید تو 100% ہے, اس لیے کہ تو ایک دن کا کام ہے, ایک دن کا کام ہے. آپ نے 45 کو سیدھا کرنا ہے, جمع تفریق کرنی ہے, اور اس کو بتا دینا ہے کہ اتنے بن گئے. چلیں, بہت شکریہ. جمع تفریق کو اگر آپ الٹ کر دیں
یعنی 3000 بندے کے دستخط کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں اور ایک بندہ ریٹرننگ افسر کہہ دے کہ نہیں جی یہ جو آپ 1 لاکھ والا ہے، پھر ریٹرن فارم میں ڈاکومنٹس ہیں نا، یہ سامنے آئیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب شعیب شاہین صاحب. ناظرین پی ٹی آئی کا پرسپیکٹیو دے رہے تھے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مریم اورنگزیب صاحبہ نون لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے روبرو ہوں گی، اور پھر ان کے بعد ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے روبرو ہوں گی. اسٹے ود اس.